کہ خالق اور مخلوق کے درمیان چونکہ واسطہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے واسطے سے عطا فرماتا ہے، اور مخلوق جو کچھ اپنے خالق سے لیتی ہے وہ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے لیتی ہے۔ اور چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان واسطہ بنتی ہے وہ پہلے وجود میں آتی ہے، جب جو چیز واسطہ بن رہی ہوگی وہ پہلے وجود میں آئے گی تو پھر جا کر وہ واسطہ بنے گی، اسی لیے ہمیشہ جو ہے واسطہ پہلے ہوتا ہے۔ اسی لیے خالق کے درمیان اور مخلوق کے درمیان جو چیز واسطہ وسیلہ ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے جب ارادہ فرمایا کہ وہ اب اپنی کسی مخلوق کو پیدا کرے، اب وہ کسی چیز کو پیدا کرے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ سے پہلے سوائے ذات خداوندی کے، ذات الہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ نور جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کا نور ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنا رب ہونا ظاہر جو فرمایا وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے فرمایا۔ اگر اللہ کے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، میں نے اپنا رب ہونا جو ظاہر فرمایا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے واسطے وسیلے سے فرمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ صفات جہاں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن ہے، یہ صفات تو خالق کائنات جل جلالہ کی ہیں۔ اب یہ صفات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہوئی؟ حدیث مبارکہ ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر یوں عرض کی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اول آپ پر سلام ہو، اے آخر آپ پر سلام ہو، اے ظاہر آپ پر سلام ہو، اور اے باطن آپ پر سلام ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ صفات تو میرے اللہ کی ہیں، اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا، یہ صفات تو میرے اللہ کی ہیں، تو نے مجھے اول کہا، آخر کہا، ظاہر کہا، باطن کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ صفات اللہ کی ہیں، لیکن اللہ اول حقیقی ہے، اللہ آخر حقیقی ہے، اللہ ظاہرتاً جو ہے وہ ظاہر ہے، لیکن
میرے اللہ نے آپ کو بھی اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اس نے آپ کو روز روشن سے زیادہ روشن کر دیا ہے۔ اللہ آخر حقیقی ہے لیکن اس نے آپ کو بھی آخر کیا ہے۔ اللہ حقیقتاً ظاہر بھی ہے اور اللہ حقیقتاً باطن بھی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ صفات تو میرے اللہ کی ہیں، یہ صفات اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، یہ صفات میرے اللہ کی ہیں، تو یہ میری صفات کیسے ہو گئی؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، لما تعلقت ارادت الحق بإیجاد خلقہ و تقدیر رزقہ فابرز الحقیقت المحمدیہ، فرمایا کہ اے پیارے حبیب، جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور میری یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سے پہلے کوئی خالق نہیں، اللہ سے پہلے کوئی خالق نہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق نہیں۔ سب سے پہلا خالق ہی اللہ رب العالمین ہے، اور جو سب سے پہلی اس کی مخلوق ہے وہ اس کا پیارا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔